ابھی کچھ دیر پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ نہ صرف شاہ حویلی بلکہ پورا علاقہ ہی جگمگا رہا تھا۔ شاہ اور خان حویلی کے مکینوں کے درمیان مدتوں سے پھیلنے والی دشمنی کا خاتمہ ہوا، اور یہ سب کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ نکاح کے جوڑے میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہر نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی، اور خاص طور پر سارم خان کی نظریں جو مستقل طور پر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں کی گہرائی اس کے دل کو اپنے اندر سمیٹ چکی تھی۔ خوبصورت پنکھڑی جیسے گلابی لب، سرخ و سفید رنگت، سامنے بیٹھی لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ساری زندگی سراہا جا سکے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ سارم خان کے دل کو دھڑکا دینے کے باعث بنی، اور پھر اس کی دھڑکنوں میں بس کر آج اسے اتنا مجبور کر چکی تھی کہ سارم خان کے باپ کو سکندر شاہ کے سامنے آ کر ان کی ہر شرط کو منظور کرتے ہوئے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا پڑا، کیونکہ یہ سب ان کے بیٹی کی ایسی خواہش تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ پورے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ دو خاندانوں کے درمیان موجودہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ہی قائم رہے گی، لیکن آج سب کا خیال ہی غلط ثابت ہوا۔ لوگ اسے حیرت اور رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایسی لڑکی تھی جو شروع ہی سے شہزادیوں کی طرح اس حویلی میں پرورش پانے کے بعد جوانی کی حدوں کو چھوتے ہی ایک دل کو یوں دھڑکا گئی کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا جو تقریباً ناممکن تھا۔ آج آپ حد سے زیادہ حسین لگ رہی ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ ساری عمر یوں ہی بیٹھ کر آپ کو دیکھتا رہوں، سارم نے دلکش لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ آج اس کا سر فخر سے بلند تھا۔ یہ اس کے حسن کا کمال تھا کہ ایک شہزادہ اس کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا۔ غرور نے ایک ہلکی سی جھلک اس کے چہرے پر نمودار کر دی، اور وہ دل فریبی سے مسکرا دی۔ دل میں بہاروں کی طرح دل فریب پھول کھلے ہوئے تھے، اور ان آنکھوں میں خوابوں کا ایک جہان آباد تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، وہ شخص اس کے پہلو میں بیٹھا تھا جس نے بس ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد ساری دنیا سے ضد لگا لی تھی، اور بالآخر اسے پانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد تقریب کا اختتام ہوا، اور سارم خان اپنے والد اپنے ساتھ لائے ہوئے مہمانوں کے ہمراہ حویلی واپس چلے گئے۔ یہاں ان کا جتنے پرتکاب طریقے سے استقبال ہوا تھا، اس کے والد بھی کافی مطمئن تھے۔ ان سب کے چلے جانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ خود کو کافی دیر وہ آئینے میں دیکھ کر سراہتی رہی۔ بڑی بڑی حسین آنکھوں کی چمک ہی آج نرالی تھی۔ آج وہ شیزہ سکندر شاہ سے شیزہ سارم خان بن چکی تھی، جو صرف 2 ماہ پہلے اس روز موسم بے حد حسین تھا، اور وہ بابا سے اجازت لے کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ علاقے میں گھومنے کے لیے نکل گئی۔ جب سے خان حویلی کے لوگوں کے ساتھ دشمنی کا آغاز ہوا تھا، اس کے باپ کبھی بھی اسے اکیلے علاقے میں گھومنے کے لیے نہیں جانے دیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار اس کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننا پڑتی، اور وہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ پیچ کلر کی گھٹنوں تک آنے والی فراق اور ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ اوڑے، شال کو کندھوں پر پھیلائے، وہ زہیب کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ نہر کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے وہ موسم کی بدلتی ہوئی فطرت کو محسوس کر رہی تھی۔ ہواؤں میں خشکی تھی، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، اور اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اتنے خوبصورت موسم کو چھوڑ کر واپس گھر چلی جائے۔ بس کر دیں آپ ہی، اور کتنا گھومنا ہے آپ، موسم خراب ہو رہا ہے، چلے واپس چلے، بابا پریشان ہوں گے۔ زہیب نے 20 مرتبہ کی گئی بات کو ایک بار پھر دہرایا، اور وہ بدمزہ ہو کر زہیب کو دیکھنے لگی۔ مجھے تمہیں ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا، کتنا تنگ کرتے ہو زہیب تم۔ اور اس کی ناراضگی پر زہیب منہ بسرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اچھا چلو، بالآخر زہیب کو فرار مل ہی گئی۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ جلدی سے پلٹتے ہوئے گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس روز اس کا دوست احمد شہر سے گاؤں آیا تھا، اور احمد کو گاؤں دکھانے کی غرض سے وہ یہاں لے آیا۔ یہاں کا منظر اتنا دل فریب تھا کہ یہاں آنے والے شخص کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر واپس لوٹ جائے۔
درخت کو جھنڈ سے نکلتی ہوئی نہر اور نہر کے قریب سڑک، ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہوئی ہوا اور ہلکا سا پانی کا شور، سب کچھ اتنا دل فریب تھا کہ دل میں اتر جائے۔ اچانک اس کی نظر زہیب کے ساتھ جاتی ہوئی لڑکی پر پڑی اور وہ رک سا گیا۔ شال کو کندھوں پر پھیلائے وہ زہیب کے ہمراہی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہوئے ان کی گاڑی کو دیکھا تھا، لیکن تب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت یہاں سکندر شاہ کی بیٹی موجود ہے۔ اس کے بہت قریب سے گزرتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سکندر شاہ کی بیٹی خوبصورت ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ دھڑکنوں میں شور برپا کر دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے زہیب کو آواز دے دی، خیریت ہے؟ آپ لوگ یہاں وہ بھی اتنے خراب موسم میں؟ اور زہیب نے روک کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی بس واپس جا رہے ہیں، آپ ہی کو کچھ دیر گھمانے لایا تھا۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کر سالم خان کی آنکھوں میں دیکھا، جو محویت سے اس کی نظروں میں دیکھ رہا تھا، اور نظروں کا یہ اثر اتنا گہرا تھا کہ اس ایک پل میں ہی اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ ارد گرد موجود سبزہ اس کی سبز آنکھوں پر نثار ہے۔ ہواؤں میں پھیلی ہوئی خوشبوؤں کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسے خراج تحسین پیش کیا جائے۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا اس کی پشت کو دیکھتا۔ زہیب کے ساتھ اکثر ہی اس کی بات چیت ہو جایا کرتی، بھلے ہی بڑوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان چلتی ہوئی دشمنی کی کافی اہمیت ہو، لیکن سالم کی نظروں میں اس کی خاص اہمیت نہیں تھی۔ واہ یار، تمہارے گاؤں کی لڑکیاں تو کافی خوبصورت ہیں۔ احمد نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا، اور زندگی میں پہلی بار میں احمد کی بات اسے ناگوار گزری۔ اس روز کے بعد اس نے دوبارہ اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی ایک نظر ہی اس کے دل میں اتنا گہرا وار کر چکی تھی کہ وہ خود کو اس کی محبت سے باز نہیں رکھ پایا۔ وہ ایک ایسا چمکتا ہوا چاند تھی جسے وہ اپنی دسترس میں لانا چاہتا تھا، جس کی حسین چمکتی ہوئی کرنوں سے وہ خود کو منور کرنا چاہتا تھا، اور اسی حصول کے لیے اس نے کوششیں شروع کر دیں۔ بالآخر وہ اس کا نمبر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زہیب کے ساتھ جہاں پہلے ہلکی پھلکی بات چیت ہوا کرتی تھی، اس نے اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے شروع کر دی۔ وہ چاہتا کہ وہ ان کے گھر میں مرکز گفتگو بنے۔ ان کے گھر کی کافی پرانی ملازمہ فاطمہ کے ذریعے ہی اسے شیزہ کا نمبر مل گیا، اور اس شام ہی اس نے اس نمبر پر کال کر دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے گی۔ ان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا۔ اس نے کافی منت سماجت کے بعد شیزہ کو قائل کیا کہ وہ کچھ دیر اس سے بات کرے۔ میری زندگی کا فیصلہ بابا کریں گے، آپ میرے لیے نامحرم ہیں، آج کے بعد مجھے کال مت کیجیے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے گھر رشتہ لے کر آئیں اور مجھ سے جائز طریقے سے نکاح کریں، اس کے بعد ہی میں آپ سے بات کروں گی۔ اس نے سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے کال کاٹ دی، اور دوسرے ہی روز اس نے اپنا نمبر چینج کر دیا تھا۔ سالم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائے گی، جبکہ شیزہ کو سالم کی یہ خواہش محض اس کی غلط فہمی ہی لگ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے کہ خان حویلی میں اس کا رشتہ طے کر دیا جائے، اور نہ ہی سالم کا باپ کبھی اس گھر میں رشتہ لے کر آئے گا۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے شیزہ کے دادا ریاست شاہ کے ساتھ ایک معمولی جھگڑے کے دوران عابد خان کے چچا کا انتقال ہو چکا تھا، اور تبھی دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ گو کہ آنے والی نسلوں میں
کسی بھی قسم کا بدلہ نہیں لیا گیا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ایک ہی علاقے میں رہنے کے باوجود ان دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ ہی دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ یہ شدید حیرت کی بات تھی کہ جب انہوں نے سکندر شاہ کے دروازے پر عابد خان کو دیکھا تھا، جو اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کے ہاتھ مانگنے آیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا سکندر شاہ کی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بچوں کی خوشیوں کی خاطر یہ دشمنی ختم کر دیتے ہیں۔ میرے بیٹی کی خواہش ہے اور میں اس کی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ عابد خان نے سنجیدگی سے اپنے آنے کا مقصد سکندر شاہ کے سامنے رکھ دیا اور وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ انہیں کبھی بھی قبول نہیں تھا کہ ان کی بیٹی اس کے گھر میں بیاہ کر جاتی۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ صرف سکندر شاہ کی کمزوری پانے کے لیے ہی عابد خان اس حد تک اترے ہیں، لیکن پھر مسلسل ان کی پیش قدمی کے باعث سکندر شاہ کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑی۔ وہ خود بھی اس بات پر کافی حیران تھی کہ سالم خان خود ہی اس کے گھر چلا آیا اور اس کے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ میں آپ کی بیٹی کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا، اسے مجھ سے جدا مت کریں انکل۔ شیزہ ان کی بڑی بیٹی تھی، جس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سکندر شاہ نے زیبا بیگم سے نکاح کیا، جس سے شادی کے 7 سال بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ان کے 2 بچے ہی ان کی کل کائنات تھے۔ زیبا بیگم نے آج تک شیزہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پالا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ جلدی غصے میں آ جاتی تھی، لیکن سبھی جانتے تھے کہ وہ دل کی بہت اچھی ہیں، اور شیزہ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، کیونکہ اس نے ماں کے روپ میں ہمیشہ زیبا بیگم کو ہی اپنے قریب دیکھا تھا۔ اس سارے معاملے میں زیبا بیگم نے بھی شیزہ کا کافی ساتھ دیا۔ سالم کی والہانہ محبت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں بھی نرم گوشہ بن گیا، اور وہ بھی دل سے یہی چاہتی تھی کہ سالم خان جیسا شخص اس کا شریک حیات بنے، بے پناہ چاہنے والا، قدر کرنے والا اور محبت میں جھک جانے والا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، خدا نے ان کا ساتھ دیا اور وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں جڑ گئے۔ آرام دہ لباس پہننے کے بعد وہ بستر پائی تو اس کا موبائل بج اٹھا۔ نہ جانے کیوں پہلے ہی اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار سب پھیل گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سالم کی ہی کال ہوگی۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان رشتے کی وجہ سے ان کے احساسات مختلف تھے۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، جبکہ لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ نکاح مبارک ہو جانے من، آج سے آپ شرعی طور پر میری بیوی ہیں اور میں آپ پر مکمل حق رکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح دل فریب تھا، اتنا کہ شیزہ نے بے اختیار ہی اپنے دل کو تھام لیا۔ بہت شکریہ، مبارک ہو، اس نے بے حد نرم لہجے میں کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت سالم سے کیا بات کرنی چاہیے، جبکہ سالم کے احساسات ہی بدلے ہوئے تھے۔ ویسے کافی وقت دیا ہے آپ کے بابا نے آپ کو سراہنے کے لیے۔ میں نے سوچا تھا نکاح کے بعد مجھے میری بیوی سے ملنے دیا جائے گا، تاکہ میں اس کے قریب آ کر اسے بتاؤں کہ وہ میری محبت میں کس قدر نکھر چکی ہے۔ ابھی اس میں بہت وقت باقی ہے خان صاحب، آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی، جبکہ دوسری جانب مکمل خاموشی چھا گئی۔ نکاح سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی نظر میں ہمارا رشتہ حرام ہے، جبکہ اب تو ہم ایک دوسرے سے محرم ہیں۔ نکاح ہو چکا ہے ہمارا، اور ملنے یا بات کرنے کے لیے رخصتی معنی نہیں رکھتی۔ نکاح کا ہونا ہی لازمی ہے۔ یہ حقیقت تھی اور سالم ٹھیک کہہ رہا تھا، اسی اقرار کرنا پڑا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن زمانے کے رسم و رواج کو ماننا پڑتا ہے۔ میں کسی بھی رسم و رواج کو نہیں مانتا شیزہ۔ اگر میرے سامنے دنیا اور دنیا داری کی کوئی اہمیت ہوتی تو میں بھی اسی دشمنی کو قائم رکھتے ہوئے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتا، لیکن میں نے تمہیں پا لیا، اور اب
اب تو وہی کرو گے جو میں چاہوں گا۔ شیزہ کو خوف آیا تھا۔ اس کے جنونی لہجے سے، اس کی ہٹ ڈرمی اور ضد سے وہ اپنے باپ کی عزت کو رونا نہیں چاہتی تھی۔ نکاح سے پہلے ہی اس کے باپ نے اسے اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ وہ اپنی حد میں رہے اور رسم و رواج کے اصولوں قوانین کا خیال رکھے، اور اس نے بھی حامی بھری تھی۔ اس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کے باپ کی عزت پر حرف آتا۔ اگلے 2 دن تک وہ مستقل طور پر اپنی ضد پر قائم رہا کہ شیزہ اسے ملنے کے لیے آئے، اور بالآخر اس روز شیزہ کو حامی بھرنا پڑی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے ملنے آؤں گی، لیکن صرف چند گھنٹوں کے لیے، اور اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس روز سارم کی زندگی آگے اسے ہار ماننا پڑی۔ ملنے اپنی مرضی سے آ رہی ہو، اس لیے جاؤ گی بھی میری مرضی سے۔ شیزہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ شیزہ، تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا، تم پر حق رکھتا ہوں۔ رات کے 12 بجے کے وقت تیار رہنا۔ حویلی کے پچھلے دروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور اس کی بات سن کر ہی وہ دھک سے رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رات کے 12 بجے ہم دن میں کیوں نہیں مل سکتے؟ اسے اپنے ارد گرد خطرے کا احساس ہوا تھا۔ ہم دن میں مل سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسی وقت مجھ سے ملنے آؤ، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہوں۔ حویلی سے کچھ دور ہی میری گاڑی کھڑی ہوگی۔ میں بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کہ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے گجرے پہنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں صرف بے تابی اور بے قراری تھی۔ رات کے وقت اس سے ملنے جانا شیزہ کو اچھی بات نہیں لگ رہی تھی، لیکن یہ سارم کی ضد تھی، اور بالآخر یہ بھی مان گئی۔ ٹھیک ہے، آپ سے ملنے آؤں گی، لیکن ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے ایک آخری بار اسے جتلایا۔ ٹھیک ہے، بس رات کے 12 بجے حویلی کے پچھلے دروازے پر میرا انتظار کرنا۔ شیزہ نے موبائل رکھ دیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے اپنی گود میں پڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اسے سارم کا لہجہ، اس کی ضد کا جنون، اور اس کی اس قدر محبت جہاں کبھی فخر و غرور میں مبتلا کر دیتی تھی، وہیں اسے خوف و دہشت میں بھی مبتلا کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ شوہر ہے میرا، اگر میں اسے ملنے جاؤں گی تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی ہم کون سا کہیں جا رہے ہیں محترم، ایک چھوٹی سی ڈیٹ ہی تو چاہتے ہیں، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ اپنے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے وہ دلکش مسکراہٹ سے صرف سارم کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اگلی رات وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی۔ 12 بجے کے قریب سارم نے اسے کال کیا اور حویلی کے پچھلے دروازے تک آنے کے لیے کہا۔ اپنے کپ کپاتے ہوئے وجود کو سنبھلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کسی سے ملنے جا رہی تھی۔ صرف اس اعتماد کے سامنے موجود شخص اس کا شوہر ہے، اس کی عزت کا محافظ۔ وہ دروازے پر ہی اس کا منتظر تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ گاڑی تک لایا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سڑک کی جانب موڑ دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا صرف گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں۔ وہ حیران ہوئی۔ سارم نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کہیں نہیں جا رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کچھ ہی دیر میں گھر واپس چھوڑ دوں گا۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا بار بار سارم سے ضد لگانا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل بے ترتیب ہو کر دھڑک رہا تھا۔ صدام اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا، اور بس مختصر جواب دے رہی تھی۔ گاڑی فلیٹ کے سامنے رکی، اور اس کی جانب سے دروازہ کھولتے ہوئے سارم نے اسے ہاتھ پھیلا کر باہر آنے کے لیے کہا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ گاڑی سے باہر آئی۔ حیرت بھری نظروں سے وہ کبھی سارم کو دیکھتی اور کبھی فلیٹ کو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں آئیں گے۔ بے خوف ہو کر جائیں محترمہ، یہ آپ کے شوہر کا ہی گھر ہے۔ وہ ایک بار پھر دلکشی سے مسکرایا، اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اسے تھامتے ہوئے وہ فلیٹ میں لے آیا، اور جیسے
پہلے ہی اس کا سارا انتظام ہو چکا تھا۔ سالم خود جا کر اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا رات کے اس وقت یہاں آنا، پلیز گھر چلتے ہیں واپس۔ اس کا دل بار بار واپس گھر جانے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، جبکہ سالم اس کی کسی بات کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ فرصت سے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی بڑی بڑی دل نشیں آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں سبز رنگ کے ساتھ نیند کی ہلکی خماری کا بھی رنگ اتر آیا تھا۔ اس کی خوبصورت گلابی کپ کپاتے ہوئے لب اتنے دلکش تھے کہ ان پر نظر ٹھہرتی اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کی جانب جھکا، جب شیزا نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ کیا کر رہے ہیں سالم؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ سب۔ وہ بے اختیار ہی اس سے دور ہوئی تھی، اور سالم نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے بازو سے جھنجھوڑ دیا۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا جب تم مجھے بار بار اپنے قریب آنے سے روکتی ہو۔ تم میری بیوی ہو اور میرا حق ہے، کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، سمجھی؟ سالم کی سخت گرفت پر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ وہ حیرت سے سالم کو دیکھ رہی تھی، جو اتنی بے اختیاری میں تھا کہ اس کی کسی بھی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں، پلیز مجھے گھر چھوڑائیں۔ وہ اٹھ کر واپس جانے کے لیے مڑی، جب سالم نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا اور وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے لگی۔ سر سے دوپٹہ اتر کر شانوں پر گرا اور خوبصورت بال کسی آبشار کی مانند کمر پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ پہلے ہی سے اس کا دیوانہ تھا، اور مزید اس کی دیوانگی میں کھوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے گھر میں کتنی ضد لگائی تھی کہ وہ سکندر شاہ کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور اس روز اس کے باپ نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی محبت کے ساتھ ساتھ ان کا غرور بھی قائم رکھے گا۔ اس نے سکندر شاہ کے سامنے اپنے باپ کے ٹوٹتے ہوئے غرور کو دیکھا تھا، اور تب سے اس نے کہا تھا کہ وہ محبت کے ساتھ ساتھ بیٹا ہونے کا فرض بھی نبھائے گا۔ وہ محبت بھی کرے گا، لیکن ساری زندگی کو شیزا کو اندازہ نہیں ہونے دے گا کہ وہ اس کی محبت اور من چاہی بیوی ہے۔ وہ اگر اس پر سختی نہ کر پایا تو کچھ ایسا ضرور کر گزرے گا کہنے شیزا کا فخر اور غرور ٹوٹ جائے، اور اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری تھا۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ وہ کسی شراب کی طرح نشیلی تھی، اور اس کا نشہ اس کی نس نس میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ شیزا کا پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس حد تک چلا جائے گا۔ نیچے جھکتے ہوئے سالم نے اسے باہوں میں اٹھا لیا، اور وہ مچل اٹھی تھی۔ سالم پلیز، سالم! اس نے بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اترتے دیکھا۔ اس کا غرور ٹوٹ رہا تھا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کی اس قدر قریب چلا آیا کہ اس کی دھڑکنوں کا شور اپنے کانوں سے سن سکتا تھا۔ میں صرف تمہیں پانا چاہتا ہوں، آج رات کے لیے تمہیں قریب آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد درمیان ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے مت روکو شیزا، ورنہ میں گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اسے نرمی سے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا۔ اس کی گردن اس کے لبوں اور اس کے رخساروں پر نرم بہت سے دیتے ہوئے اسے مکمل بے بس کر رہا تھا، اور شیزا کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ اس کی بے اختیاری اس کے جنون اور اس کی محبت کے آگے وہ ہار گئی تھی، اور اس رات وہ سب کچھ ہوا جس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے سالم خان کی محبت کا بھرم رکھ لیا، اور سکندر شاہ کی عزت وہی مٹی میں ہی دفن ہو گئی۔ وہ چاہے اس کی بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود معاشرہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ رخصتی سے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے۔ واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا۔ گاڑی میں ایک گہری خاموشی چھائی تھی۔ سالم نے نظریں سڑک پر تھی، جبکہ شیزا مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں سارا غرور ٹوٹ گیا۔ نہ جانے کیوں دل میں اندیشے نے جنم لے لی
کہ سارم خان نے اسے صرف پانے کے لیے اس سے نکاح کیا، صرف کے باپ کا غرور توڑنے کے لیے۔ حویلی سے کچھ دور گاڑی روکتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں شیزہ، تم میری بیوی ہو، اور جو کچھ ہوا وہ ہمارے درمیان راز ہی رہے گا۔ اسے میری محبت سمجھنا ہوس نہیں، اور مجھے امید ہے کہ اپنی جسم اپنی روح پر موجود میرے احساس کو تم تسلیم کرو گی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ بمشکل مسکرائی اور حویلی واپس لوٹ آئی۔ اس کے پورے وجود میں درد پھیلا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سارم نے اسے محبت سے سمیٹا تھا یا پھر اس سے کوئی بدلہ لیا تھا۔ اس کا ضمیر بار بار اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھر اپنے ضمیر کی آواز کو اس نے یہ کہتے ہوئے دبا دیا کہ جو کچھ وہ کر چکی ہے سارم کے ساتھ، وہ اس کا شوہر ہے اور خدا اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اگر وہ کسی گناہ کی طرف راغب ہو جاتا تو پھر اس میں شیزہ کا ہی نقصان تھا۔ وہ کیوں اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود گناہ کی طرف راغب ہوتا؟ اور اس احساس نے وقتی طور پر اس کی ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ اگلے 2 دن تک سارم سے بات چیت نہ رہی صحیح، شرمندگی کو بھی بالکل زائل کر دیا۔ اس گزری ہوئی رات کے بعد اس نے اندازہ لگایا تھا کہ سارم کا رویہ ہلکا سا بدل گیا تھا۔ پہلے وہ جہاں بات کرنے کے لیے اس کی منت سماجت پر اتر آتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، اب اسے کال کرنے کے باوجود واجبی جواب دیتا۔ 2 دن ہی سکون سے گزرے تھے، اور وہ 2 دنوں کے بعد سارم نے ایک بار بھی یہ شرط رکھ دی تھی کہ وہ اس سے ایک بار پھر ملنے کے لیے آئے، اور یہ آخری بار ہوگا۔ اس نے اس بار وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے قریب نہیں آئے گا، جبکہ شیزہ کے دل میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ میں دوبارہ آپ کے قریب نہیں آؤں گی، ہم دن میں ملیں گے بس۔ شیزہ پلیز مجھے بے بس مت کرو، میں نے تم سے کہہ دیا کہ اب کچھ ایسا نہیں ہوگا، تو تمہیں اعتبار کرنا چاہیے، میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ بار بار اسے احساس دلاتا رہا کہ وہ اس کا شوہر ہے، حالانکہ شوہر ہونے کے فرائض وہ خود بھول رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ بابا وعدہ کرتا ہوں، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اور شیزہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اسے کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات ایک بار پھر وہ اس سے ملنے کے لیے تیار تھی۔ سارم نے فرمائش کی تھی کہ وہ ہلکا پھلکا میک اپ کر لیں، اور اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کر لیا۔ شاید پہلی بار اس کی ملاقات میں اس کے اندر خوف موجود تھا، لیکن اس بار اس کے جھوٹے وعدوں نے اس کے اندر موجود سارا خوف ہی نکال دیا۔ اس رات وہ بے خوف ہو کر حویلی سے باہر نکل آئی۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، لیکن سارم نے کہا تھا وہ صرف اس کی محبت کو جانچنا چاہتا تھا، اور اب اس کے قریب آ کر اس نے دیکھ لیا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، لہٰذا اب اسے اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ گاڑی ایک بار پھر اس کے فلیٹ کے سامنے رکی اور شیزہ کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ اپنا وعدہ نہیں توڑیں گے سارم، اس نے ایک بار پھر اسے یاد دلایا، اور سارم ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ جب سامنے اتنی خوبصورت بیوی ہو تو وعدے توڑنا پڑتے ہیں۔ بے باکی سے آنکھ دنگ کرتے ہوئے وہ شیزہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دینے کے باعث بنا۔ میں آپ کے ساتھ فلیٹ میں نہیں جاؤں گی، وہ ضد کرتے ہوئے